وجہ ہے کہ پاکستان میں زرعی تعلیمی ادارے ایسے طالب علم نہیں نکال رہے جو پاکستان کو زرعی مسائل سے نکال کر خوشحال پاکستان کی طرف لے کر جائیں، جو مشینری کی امپورٹ کو ختم کر کے مقامی سطح پر مشین امپورٹ کریں، جو بیجوں کی درآمدات ختم کریں اور پاکستان میں ہی مقامی بیج پیدا کریں۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں۔ زراعت پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے زرعی تعلیمی ادارے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر اقرار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر فرمائیے گا، اگر ہم کمپیریزن کریں ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ تو پاکستان کی جو زرعی صورتحال ہے وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہماری جو فصلیں ہیں 5 بڑی، جن میں گندم، کپاس، چاول، گنا اور مکئی، ان میں مکئی جو ہے وہ دنیا کے سٹینڈرڈز کے برابر ہے، چاول تقریباً وہاں پہ ہے، لیکن کپاس، گنا اور گندم میں ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے اس سے بہت کم ہم لے رہے ہیں۔ اور وہیں پہ اگر آپ صرف گندم کی بات کر لیں تو ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی مربے میں، ایک ہی موگے پہ آپ کو کسان نظر آئیں گے جو 50 من یا 60 من لے رہے ہیں، اور جبکہ اسی گاؤں کی، اس ملک کی، علاقے کی جو اوسط ہے وہ 30، 32، 35 من ہوگی۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ جس کی 30، 32 من ایوریج ہے، اس نے کچھ عوامل کرنے تھے پورے، وہ نہیں کیے۔ مثلاً اس نے بیج جو ہے وہ نیا نہیں ڈالا، اس نے کھاد کا تناسب جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو کیا وجہ ہے ہمارے، اگر ہم اتنا اس میں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہماری بیج کی پیداوار مقامی ہونی چاہیے؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس میں جو کریٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سیڈ ہے۔ تو سیڈ، ہائیبریڈ سیڈ کے پاکستان میں جو سسٹمز ہیں وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکے، یا یہ کہہ لیں کہ جو باہر سے سیڈ لا رہی ہیں MNCs، ان کا دنیا میں جو ہے وہ مقام ہے، انہوں نے ریسرچ میں اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، ان کے پاس جو جینیٹکس ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہے۔ ہماری جینیٹکس مکئی کی اور چاول کی وہاں ابھی تک پہنچ نہیں سکی، لیکن گندم میں، کپاس میں اور گنے میں ہمیں امپورٹڈ سلوشن جو ہے وہ نہیں ملیں گے، ہمیں اپنے ہی سلوشن آگے بڑھانے ہیں۔ تو سر یہ جو تحقیقی ادارے ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں، ان کا کیا رول ہے اس میں اور کیا وہ پورا کر رہے ہیں؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت تحقیق موجود ہے وہ پوری طرح سے استعمال میں نہیں لا جا رہی۔ ہماری جو ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کس نے کسانوں تک ٹرانسفر کرنی تھی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ ایکسٹینشن اتنی افیکٹو نہیں ہے، پر یہ امید رکھنا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے گھر گھر پہنچ کے تبدیلی لائے گی، یہ نہیں ہونے والا، کیونکہ مکئی میں ایکسٹینشن والوں نے کچھ نہیں کیا، اور چاول میں بھی جو آپ نے اگزامپل دیا وہ ایکسٹینشن والے نہیں کر رہے، وہ بزنس ڈرائیو کر رہا ہے اس کو۔ اچھا سر، یہ فرمائیں کہ ہمارے آپ کی یونیورسٹی میں بھی ایگریکلچر جو انجینئرنگ ہے اس کا بڑا ایک وسیع ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ لوگ، تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک کوئی ایسا ٹریکٹر نہیں بنا سکے جس کے بلاک پہ ہم لکھیں میڈ ان پاکستان؟ یہ ہماری جو گورننس کے چیلنجز ہیں، یہ ہماری بزنس انوائرمنٹ کے چیلنجز ہیں، ہمارے میکرو اکنامک سٹرکچرز کے چیلنجز ہیں۔ یہ کسان بیچارہ اس میں، یا ایک پروفیسر تو اپنی آبزرویشنز، ڈیٹا اور پالیسی کی ڈیزائن دے سکتا ہے، امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ انیشیٹو نہیں لیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ ہم جو اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہے، یا انویسٹر پیسے نہیں لگانا چاہتا، یا گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرنا چاہتی؟ ہمیں ضرورت اس بات کیا کہ گورنمنٹ انوائرمنٹ دے، جیسے انہوں نے ہائیبریڈ سیڈ کے اوپر ڈی ریگولیٹ کیا ہوا ہے، ہائیبریڈ سیڈ کو گورنمنٹ جو سرٹیفائی نہیں کرتی، وہ ٹروتھ اینڈ لیبلنگ میں بکتا ہے۔ اسی طرح سے مشینری میں بھی ان کو چاہیے کہ اس میں وہ سروس پرووائڈر کو سپیس دے۔ ہمارا 90% کسان یہ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر سروس پرووائڈر آ جاتا ہے، اس کا بزنس ماڈل میکنائزیشن کا بن جائے گا۔ ابھی بھی ویسے بیل اب کہاں رہے ہیں، 99% جو ڈرافٹ پاور اور ٹریکٹر ہی ہے۔ یہ فرمائیں کہ ہماری کچھ فارمز کے اوپر ہم نے وزٹ کیا، کچھ کارپوریٹ فارمر سے بھی ملے، ان کا بھی ایک شکوہ ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو پریکٹیکل نالج ان کے پاس نہیں ہوتا، تو 2 سے 3 سال ان کو لگتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں، جو یونیورسٹی لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چیزوں کی۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہا، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا۔
اس وقت 50 سے زیادہ ادارے وہی ڈگریاں دے رہے ہیں جو میں دے رہا ہوں، اور جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈگری کہاں سے لے کے آیا ہے۔ تو یہ ریگولیٹر سے پوچھیں گے 50 سے زیادہ ادارے زراعت کی ڈگری کیوں دے رہے ہیں، اس کی کہاں ضرورت ہے؟ زراعت میں پریکٹیکل نالج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹریننگ فیلڈ ہوں، اس کی وہی اسی طرح کی لیبز ہوں، اس طرح ماحول ہو جو کسان کا ماحول ہے۔ ہمارے پاس تو 3000 ایکڑ پہ یہ ماحول موجود ہے، اور یہی یونیورسٹیاں جب ساری ڈگریاں دینی ساری یونیورسٹیوں نے یہی ڈگریاں دینی شروع کر دی ہیں، بلکہ ایفیلیٹڈ اداروں نے یہ ڈگریاں دینی شروع کر دی ہیں۔ اگر اس طرح سے ڈگریوں کا مذاق اڑایا جائے گا تو جو انڈسٹری ہے وہ آگے سے شکوہ کرے گی۔ آپ یہ ریگولیٹر کے اوپر یہ شکوہ ہے، یہ ریگولیٹر کو چاہیے تھا کہ وہ روکے، وہ کیوں اس طرح ڈگریاں دینے کی اجازت دے رہا ہے۔ اگر ہم کریکٹیو میئرز کی بات کریں تو کیا کیا چیزیں ہیں، کس کی ذمہ داری ہے، کیسے شروع کریں؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی چند پہلے سٹیپس ہی اٹھانے ہیں ترقی کے لیے۔ سٹیپس کا ہمیں پورا علم ہے، کون سے سٹیپ اٹھانے ہیں، اور اس کا ہم پوری طرح سے تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں جب بھی ہمیں بلایا جاتا ہے ہم ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہماری بات سنی بھی جاتی ہے، پر پھر جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو کبھی امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے، کبھی نہیں ہو پاتی۔ کون ذمہ دار ہے، کون ہرڈل کون بنتا ہے یہ سارے پروسیس میں؟ اگر ون ورڈ آپ پوچھتے ہیں تو یہ سارے گورننس کے چیلنجز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے، پالیسی بکس میں، ڈاکومنٹس میں، فائلوں میں، ڈسکشن میں، بورڈ رومز میں، راؤنڈ ٹیبلز میں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے۔ ہرڈل امپلیمنٹیشن کی ویکنیس ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا فقدان نہیں ہے، ٹیکنالوجی میسر ہے۔ جی ڈاکٹر اقرار صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگر حکومت کی طرف سے پالیسیز اور امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر اقرار کا کہنا ہے کہ ہمارا زرعی سیکٹر بھی ترقی کر سکتا ہے۔